قابل قدر تقریب ہے کہ ہمارے صوبے کے انتہائی معزز شخصیات، ان تمام شخصیات کے معزز خاندان اور ان کے معزز رفقاء آج جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ محترم جناب افتخار مہمند صاحب، خاور خان مہمند صاحب، کلیم اللہ تورو، فضل احد خان اور اس کے علاوہ جتنے حضرات نے اس تقریب میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اپنی باقاعدہ وابستگی کا اعلان کیا ہے، میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے بھی، پوری جماعت کے کارکنوں کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس فیصلے کو مبارک فرمائے اور اپنے دین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستو، یہ فیصلہ انہوں نے ایسے حالات میں کیا ہے جہاں پاکستان میں حق کے راستے کو اور حق کی آواز کو تقویت دینے کے لیے ان کی ہمیں ضرورت تھی، اور انہوں نے اپنی شخصیت، اپنی سیاسی اہمیت، اس کو آپ کی محنتوں، آپ کی جدوجہد، اپنی سیاسی اہمیت، اس کو آپ کی محنتوں، آپ کی جدوجہد اور آپ کے قافلے کا حصہ بنا دیا ہے۔ سب سے بڑی خوشی ہمیں ان کے اس فیصلے پر ہے۔ میرے محترم دوستو، یقیناً جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ صرف ملک کے کسی خاص حصے کے مشکلات نہیں، پورا پاکستان بحرانوں، مشکلات، معاشی مشکلات کی طرف ایسا دھکیلا گیا ہے، اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیلا گیا ہے بین الاقوامی ایک منصوبے کے تحت۔ جو قوتیں آج دنیا میں اسلام اور مسلمان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، ہم نے ان سازشوں کا مقابلہ کیا ہے اور اس سازش کو پیچھے دھکیلا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پاکستان کی سیاست میں دوبارہ ابھرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ میرے محترم دوستو، ماضی کی حکومت اب ایک قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ اس جماعت نے، اس کی قیادت نے نئی نسل کو سوائے خرافات کے، سوائے گالیوں کے اور سوائے بدتمیزی کے اور کوئی درس نہیں دیا۔ ان کی تربیت گاہ میں ہماری نئی نسل کو یہی کچھ ملا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی پوری تاریخ، آپ کا ایک ایک قول، آپ کا ایک ایک اٹھنا اور بیٹھنا،
آپ کا ایک ایک فرمان، صحابہ کرام کی روایتیں سب ہم تک پہنچی ہے، کوئی رہی نہیں۔ دو باتیں رہ گئی ہیں، ایک یہ کہ اس دور کی کوئی گالی امت کو منتقل نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ کہ منافقین کی کوئی روایت آج امت کے پاس موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو تاریخ اور شریعت کے حوالے سے ان کا مستقبل معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ان کی گالیاں تاریخ میں رہیں گی، اور نہ ان کا منافقانہ کردار، اور نہ اس حوالے سے ان کے خرافات کبھی تاریخ میں نقش نہیں ہوں گے۔ تاریخ پر اگر نقش ہوں گے تو آپ ہوں گے، آپ کی قربانیاں ہوں گی، آپ کی آواز ہوگی، اور آپ کا نعرہ تکبیر ہوگا۔ نعرہ تکبیر! ریاست کا سلطان! نعرہ تکبیر! یہ کچھ چیزیں ہمارے تاریخ کا فیصلہ ہے، اور پھر شریعت کے مزاج کا فیصلہ ہے۔ یہاں تو عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں، مجھے ایک عجیب سی بات سننے میں آئی کہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا، تمہارے پاس ہمارا ایک بندہ نہیں آیا تھا جس نے تمہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سنایا تھا؟ بھائی خدا کا خوف کرو، اللہ رب العزت نے یہ تمام الفاظ انبیاء کے لیے مختص کیے ہیں، اور ان کی قوموں کو بتایا ہے کہ کیا میرا پیغمبر آپ کے پاس نہیں آیا تھا؟ کم بختو، تم نے اس فاسق، فاجر اور غلیظ اور بدتمیز انسان کو پیغمبروں کا مقام دے دیا ہے۔ تم خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ ہم ایک فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں، جہاں اس کا ایک کارکن کہتا ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے تو میں کلمہ پڑھ لوں اس کا، تو بتاؤ یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے شرم آتی ہے ان الفاظ پر کہ اگر یہ شخص ناجائز طریقے سے میری ماں کے پاس بھی چلا جائے تو میں فخر کروں گا۔ اس قسم کی باتیں ہم ان کے لوگوں سے سنتے ہیں۔ لعنت ہو ایسی جماعت پر، لعنت ہو ایسے لوگوں پہ۔ تعجب کی بات ہے، اور آج ایک ایک چیز کھل کھل کے سامنے آ رہی ہے، ایک ایک چیز۔ فارن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ اسرائیل کا پیسہ اور ہندوستان کا پیسہ ہے۔ یہودیوں کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو رشتہ دار ہے، ریاست حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور ہمیں اب تو ان کو وکیل بھی مل گئے ہیں، کہتے ہیں اسرائیل کو برا بلا مت کہو، یہ تو پیغمبر کا نام تھا۔ وکیل بھی مل گئے ہیں۔ اب ان جہلا کا کیا کریں؟ اللہ رب العزت تو بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد۔ پھر جو یہود کا ذکر بھی نہ کیا جائے، وہ بھی تو اسرائیل کا بیٹا تھا۔ جس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ذلت و مسکرت لکھی گئی ہے، ان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ ایسے ایسے لوگ ملاؤں کے لباس میں، جاہلوں کے لباس میں ان کو وکالت مہیا کر رہے ہیں۔ یہود اور اسرائیل پر بھی لعنت، اور ان کی وکالت کرنے والوں پر بھی لعنت۔ اسرائیل کا جو وکیل ہے غدار ہے، غدار۔ اسرائیل کا جو وکیل ہے، اسرائیل کا جو وکیل ہے۔ اسی لیے میں اپنے جماعت کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو جماعت سے فارغ کیا گیا، یہی عمل تطہیر تھا، بلا وجہ نہیں کیا ہم نے، ہم اندھے نہیں تھے۔ تو یہ ساری وہ صورتحال، اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے
पूरे मुल्क ने मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला किया इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह क्या वजह है कि आज पाकिस्तान की सियासत में मजहबी लोग, सेकुलर लोग, कौम परस्त लोग, नेशनलिस्ट लोग, हर तबके फिक्र के, दाएं बाजू, बाएं बाजू, सेंट्रलिस्ट, सब इकट्ठे हैं। सबके इकट्ठे होने का माना ये है कि वो इसको फितना समझते हैं, मुल्क की बका के लिए जंग लड़ रहे हैं हम लोग। अरे तेरी जुर्रत, वरना हमारे दरमियान अरे तेरी सियासत को, अरे तेरी सियासत को। वरना हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, सोच का इख्तलाफ है, नजरिए का इख्तलाफ है, लेकिन आज सब लोगों का इकट्ठ सिर्फ इस मकसद के लिए हुआ है कि इस फितने से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आने वाली नस्लों को बचा सके। हमारे यहाँ मुश्किल ये है, अभी फॉरेन फंडिंग केस आया, इसराइल से और हिंदुस्तान से पैसे लिए, उनके दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। नवाज शरीफ के खिलाफ तो एक पानामा केस आता है और इकामा पे जाकर कोर्ट उनको नाअहल करार देती है, लेकिन यहाँ पर घपलों के पहाड़, उस पर खामोशी, बैनुल-अक़वामी दबाव नहीं तो खामोशी का कोई माना नहीं। ये जो खामोशी है किसी दबाव के नतीजे में है। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर रही, और आज एक और कट्टा खुल गया। आज तो बरतानिया के फाइनेंशियल टाइम्स ने पूरी स्टोरी छाप दी है कि अबराज ग्रुप ने कोई वूटन क्रिकेट वाले, उसके ज़रिए से उन्होंने पैसे जमा किए रिफाही कामों के नाम पर, और कोई 2 मिलियन से ज़्यादा डॉलर से ज़्यादा, 2 मिलियन डॉलर से ज़्यादा ये पार्टी के फंड में गए। क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही है? कहते हर एक को कहता है चोर 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 चोर, और पंजाब हवाला किया तो डाकू के हवाले कर दिया। मैंने नहीं कहा उनको, उन्होंने खुद कहा डाकू। ये उनकी सियासत है। अदालतें भी अजीब मिली हुई हैं। वो 3 बंदे हैं, जब भी इसका केस आता है वो अपने सामने रखते हैं। इसका इंसाफ किसी और जज पर उनको एतमाद नहीं है। वो 3 जज हैं और मुसलसल उनका केस सुनते हैं, और जब उनसे कहा गया फुल कोर्ट बनाओ तो फुल कोर्ट नहीं बनाया, और कहा कि जज छुट्टियों पे हैं। लेकिन जब फैसला दे दिया तो अगले ही दिन जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया। तो क्यों बुलाया? इसलिए कि जज छुट्टी पे थे। फुल कोर्ट नहीं बनाया कि जज छुट्टी पे है। जुडिशल काउंसिल इसीलिए बुलाई कि जज छुट्टी पे। और जिस तरीके से जुडिशल काउंसिल का फैसला आया है और जिस तरह उन्होंने इन 3 जजों की राय को मुस्तरद किया है, अगर एक दिन पहले फुल कोर्ट होता तो यही अंजाम होता हमारे चीफ जस्टिस साहब के फैसले का और उनकी राय का। सारी दुनिया जानती है क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। मैं तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर इदारे को मत इस्तेमाल करो, इस्तीफा देकर मैदान में आओ, हम तुम्हारे औकात देखते हैं कि सियासत कर खेलनी है तो सियासत के मैदान में खेलो, बाहर से पत्थर मत फेंको, खेल के मैदान को खराब मत करो।
खेल के मैदान को खेल का मैदान रहने दो। आ जाओ मैदान में, तुम्हारी कीमत का पता चल जाएगा कि आप क्या हैसियत है आवाम की। इदारे को इस्तेमाल करते हो, इदारे की क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हो, और तुम अपने लाडमाल करते हो, और तुम अपने लाडलू के लिए इस्तेमाल करते हो। ये पाकिस्तान अवाम का है, किसी एक इदारे के किसी लाडले के लिए नहीं बना, इस मुल्क के अवाम के लिए बना। इसमें कुर्बानियाँ अवाम की है, अवाम के अलावा किसी की नहीं है। कोई हमारा बाप बनने की कोशिश न करे। इस हवाले से हमने बड़ी सोच समझकर हम इदारों का एहतराम करना चाहते हैं, लेकिन खुदा के लिए मेरे इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब हों या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, इंतहाई काबिल एहतराम खैरख्वाही की बुनियाद पर कहूँगा कि खुदा के लिए तारीख में अपना नाम जस्टिस मुनीर और जस्टिस साकिब के साथ मत लिखवाओ। लोग आपको याद करें, आपको फैसले बोलें, आपके ज़ात को और आपके नाम को आज क्यों डिस्कस किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए। क्या करें, तासुर है, उस तासुर का इजहार हो रहा है। और फिर फॉरेन फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन को किस चीज़ का इंतजार? इतना बड़ा जुर्म किया है कि इस जुर्म के नतीजे में तो ना उसका लीडर होना चाहिए, ना उसकी पार्टी होनी चाहिए। अजीब सूरत हाल ये है कि यही कोर्ट है, यही कोर्ट 1 महीने पहले इमरान खान पार्टी का सरबराह, उसका खत हुज्जत है, और उसके खत की बुनियाद पर उनके अराकीन ने जो राय दी तो उनको डिसीट भी किया गया और उनकी रुकनीयत भी ख़त्म कर दी गई और ज़िमनी इलेक्शन भी कराए। लेकिन अगर अपनी पार्टी को वही ख़त मुस्लिम लीग काफ का सरबराह लिखता है तो यही अदालत कहती है कि इसका कोई एतबार नहीं। जब मियां नवाज शरीफ साहब सदर थे मुस्लिम लीग नून के और उनको नाअहल करार दिया, उस वक्त तो आप कहते हैं कि असल ताकत तो पार्टी हेड है, लिहाजा पार्टी हेड असम्बली के अंदर के निज़ाम पर असरअंदाज हो सकता है, तो उसको बहैसियत पार्टी सरबराह भी नहीं होना चाहिए। सरबराह के लिए भी आपने उनको नाअहल करार दिया, तो ये आपकी मर्जी है। आईन जब आप चाहें किसी के हक़ में उसी दफ़े के एक आप रिलीफ दें, एक को आप सज़ा दें, ये कौन सा इंसाफ है? कौन इस इंसाफ पे एतमाद करेगा? ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर हैं। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम फितने के ख़िलाफ़ जंग हैं। अब अगर कोई जज उसमें शरीक होता है, कोई जनरल उसमें शरीक होता है, कोई मौलवी साहब उसमें शरीक होता है, कोई मौलवी साहब उसमें शरीक होता है, ये सब फितने का हिस्सा है और जमीयत के कारकुनों डट जाओ, इनका मुकाबला करना है। अभी उन्होंने एक इस्तिलाह बनाई, रजीम चेंज। रजीम चेंज किसका है? हमें बाहर की साजिशों से, तो बाहर की साजिशें तो निकल आई कि नवाज शरीफ को हटाने के लिए कहाँ कहाँ से पैसा आया तुम्हारे पास, किस किस मुल्क ने पैसा दिया, वो था रजीम। आपको कौन लाया है, इस पर तहकीकाती कमीशन बैठना चाहिए ताकि पता चल जाए कि बैरूनी दुनिया का एजेंट कौन है। अभी अमेरिका के खिलाफ बोलता है, इसको पता है कि पाकिस्तान में ये चूरन अच्छा बिकता है, लेकिन तुम्हें तो लाया अमेरिका था, तुम तो एजेंट उसी के थे, यहूद के एजेंट, उसकी पुष्ट पर कुव्वत अमेरिका की। आज पाकिस्तान में वो चूरन बेचने के लिए तुम भी अमेरिका के खिलाफ बोलते हो। और पता चल गया है कि जब तक तुम्हारे पास बनी गाला का घर नहीं था तो इस्लामाबाद की E7 के घर का किराया 9 साल तक अमेरिकी कौंसलेट अदा करता रहा है। तुम तो उनके घर में पल रहे हो, उनकी हवेली में पलते आ रहे हो।
بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدت رمیش ناس تمہارے خمیر کو ہم جانتے ہیں تمہارے خمیر کے اندر کی خباثتوں اور غلاظتوں کو ہم جانتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تو اس حوالے سے میں اپنی پوری جماعت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ملک کے پورے طول و عرض میں کہ آج جو تمام مختلف الخیال جماعتیں سے لیکن ملک کے لیے اکٹھی ہو گئی ہیں اگر ضمنی الیکشن لڑنا ہے تو ہم نے مل کر لڑنا ہے اور یہ نہیں کہ میرا کارکن کہے کہ جی بس ہم تو نہیں کھڑے ہوتے فلانی پارٹی کو ہم نے سیٹ چھوڑ دی نہیں 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 اس طرح کمپین چلانی ہے جس طرح اپنے لیے چلا انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے آخر کو خبر ہوگا یہ الیکشن بھی ہے کل کا ہے اور یہ بات میں نے اس لیے آپ سے کہی ہے کہ ہم اسپیکر صاحب نے بسم اللہ کر لیے ان کے ایک ایک استعفے کو منظور کر رہے ہیں جب منظور ہوگا تو وہاں ضمنی الیکشن ہوگا تو ضمنی الیکشن میں جو پچھلے الیکشن میں دوسرے نمبر پر تھا تو ہم اس کو لیے راستہ چھوڑ دیں کہ بس اتحاد کو رکھنا قربانی دیں گے اور پارٹیاں بھی قربانی دیں گے ہم بھی دیں گے اور بھرپور طور پر ہم نے یہ الیکشن ضمنی انشاءاللہ جیتنے ہیں اور ان کو بتانا ہے کہ تمہارے اوقات کیا ہے ویسے تو ہم نے ان کو اوقات صوبے میں بلدیاتی الیکشن میں بتا دیے اور انشاءاللہ آگے بھی ان کا مقابلہ ہوگا یہ صبح و شام دن میں ایک بات کو 10 دفعہ تبدیل کرتا ہے ایک جھوٹ بولتا ہے وہ نہیں چلتا تو دوسرا جھوٹ بول دیتا ہے صبح سے شام تک اس کا تمام سیاسی بیانیہ جھوٹ پہ کھڑا ہے جھوٹ پہ کھڑی عمارت جو ہے وہ نہیں رہتی ہماری بیانیے میں کوئی فرق نہیں آ رہا 2011-12 میں جو ہمارا بیانیہ تھا آج بھی وہی بیانیہ ہے کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئی اور کرکٹ کی طرح ہم رنگ نہیں بدلتے تمہاری طرح ہم رنگ نہیں بدل رہے انشاءاللہ العزیز تمہارے گھپلے بھی نکلیں گے تمہارا جھوٹ بھی دنیا کے سامنے آئے گا بین الاقوامی سازش بھی سامنے آئے گی تمہارے اسرائیل اور ہندوستان کے معاونین بھی سامنے آئیں گے اس کے چندہ دہندگان بھی سامنے آئیں گے اور آپ نے کس نام پہ لیا اور پھر وہ کس اکاؤنٹ میں آئے وہ بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ العزیز ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ دیکھیں کہ تاریخ کا مہاکرم ثابت ہوگا یہ باقی چھوٹے موٹے نظر آئیں گے کچھ چھوٹے موٹے نظر آئیں گے انشاءاللہ العزیز ان کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ اور یہ جو شخصیات آج ہمارے ساتھ نظر آ رہی ہیں آپ کے قافلے کو آپ کے بیانیے کو آپ کے نظریے کو آپ کی آواز کو انہوں نے تقویت دی ہے اللہ تعالیٰ اس تقویت کو قبول فرما لے اور اس کو اسلام کی فتح اور کامرانی کا سبب بنائے ہم ملک میں آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس ملک میں ایک اچھی تبدیلیوں کے لیے اور اچھے نظام کی جنگ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ عمل کے رکھے بسم اللہ بسم اللہ ایک بندہ بھائی ایک بندہ ایک بندہ اگر سوال کرتے ہیں ایک بندہ ذرا آپ خاموش تو ہو جائیں یار آپ لوگ خاموش ہو جائیں تاکہ صاحب سوال کر سکیں اور میں ان کو سن سکوں مولانا صاحب سیاسی حلقوں میں بہت گردش کر رہی ہے کہ نواز شریف وفاقی حکومت چھوڑنا چاہتے ہیں مگر آپ اور سرکاری صاحب کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت ہم اپنی حکومت پوری کرنا چاہتے یہ کل بھی آپ نے رپورٹ کی ہے اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات انہوں نے کی ہے ہاں ابتدا میں رات تھی تو آج 4 مہینے کے بعد پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے تو ان کی پہلی تقریر تھی تو اس نے اپنا وہ ابتدائی موقف جو ہمارا بھی تھا اس کا ذکر کیا ہے لیکن جہاں آج ہم کھڑے ہیں اور جو موقف ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے اور متفقہ ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے حکومت وقت پورا کرے گی
اور انشاءاللہ ہم ملک کو اصلاحات کی طرف لے جائیں گے. دیکھیے میں سیاست حادثات کی بنیاد پر نہیں کرتا. 20 وجوہات ہیں جو پنجاب کے نتیجے کے آپ ذکر کر رہے ہیں. 20 وجوہات، یہ کوئی اس کے بیانیے کی فتح نہیں ہے. اگر بیانیے کی بات ہو تو پھر آپ 2018 کے مقابلے میں ووٹ کے اضافے کا ذرا معلوم کر لیں کہ ووٹ کے اضافہ پنجاب میں پرسنٹیج کے لحاظ سے کس کا ہوا ہے. تو جب وہاں پارٹی کے اندر اختلاف آیا، ان کے اپنے لوگ آپس میں کھڑے ہو گئے، مسلم لیگ نے مسلم لیگ کو مارا، تو پھر یہ نتیجے تو آنے تھے. لیکن اس کو اس کے بیانیے کی کامیابی قرار دینا، یہ میرے خیال میں بہت بڑی غلط بیانی ہے. اس پر قانون سازی ہو رہی ہے، قانون سازی ہو رہی ہے. حضرت یہ ایک گورنر کی بات نہ کرے، بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی تک طے نہیں ہوئی ہیں، تو ایک گورنر کی بات کر کے ہم مسئلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارے. آپ صحافی ہیں، صحافی بات کریں. بہت شکریہ.